بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر۔ یہ عمر میں سب بہنوں سے چھوٹی اور رتبے سے سب سے بڑی تھی اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا ہے اور ان کو سارے جہان کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے، اور یوں بھی فرمایا ہے کہ جس بات سے فاطمہ کو رنج ہوتا ہو اس سے مجھ کو بھی رنج ہوتا ہے، اور جس بیماری میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے، اسی بیماری میں آپ نے سب سے پوشیدہ صرف انہی کی آپ وفات کے نزدیک ہو جانے کی خبر تھی، جس پر یہ رونے لگی۔ آپ نے پھر ان کے کان میں فرمایا کہ تم رنج مت کرو، ایک تو سب سے پہلے تم میرے پاس چلی آؤ گی، یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں تمام عورتوں کے سردار ہوں گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر ہنسنے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے کتنا ہی پوچھا کہ یہ بات کیا تھی، انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بیت بتلایا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور بھی حدیثوں میں ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محبت اور خصوصیت اسی لیے تھی کہ یہ دیندار، صابر، شکر سب سے زیادہ تھیں۔ بیویوں، دین اور صبر و شکر کو اختیار کرو، تم بھی خدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بن جاؤ گی۔ میری پیاری بہنوں، جہاں سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان ہوا ہے، وہاں بھی ان سب بیویوں اور بیٹیوں کا نام آ چکے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں اور 4 بیٹیوں کا حال پڑھا ہے۔ اس سے تم کو یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سب بیویوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرا نکاح ہوا ہے، اور بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت فاطمہ کے علاوہ 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ 12 بیویاں وہ ہیں کہ دنیا میں کوئی عورت عزت و رتبے میں ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر دوسرا نکاح کوئی عیب کی بات ہوتی تو یہ بیویاں توبہ توبہ کیا عیب کی بات کرتی۔ افسوس تو یہ ہے کہ بعض کم سمجھ آدمی اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بھلا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بات کو عیب اور بے عزتی سمجھا تو ایمان کہاں رہا؟ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کو عیب اور کافروں کے طریقہ کو عزت کی بات سمجھتے ہیں؟ بھٹلائے رکھنے کا خاص ہندوستان کے کافروں کا ہے۔ اور یہ بھی سنو کہ تم سے پہلے وقتوں کی بیواؤں میں اور ان کی بیواؤں میں بڑا فرق ہے۔ ان کم بخت ماریوں میں جہالت بھی تھی، مگر اپنی آباریوں کی بڑی حفاظت کرتی تھی، اپنے نفس کو مار دیتی تھی، ان سے کوئی بات اونچ نیچ کی نہیں ہو پاتی تھی، اور ان بیواؤں کو سہاگانوں سے زیادہ پناہ سنگار کا حوصلہ ہوتا تھا، یعنی کہ یہ زیادہ سچ سمجھ کر نہیں رہتی تھی بلکہ اپنے اندر کو سنوارنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ اس لیے بہت جگہ ایسا نازک باتیں ہونے لگی ہیں جو کہنے کے لائق نہیں، کہ جیسا کہ آپ آج کل کی اخبارات اور واقعات میں دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی ہی بیٹیاں آج صرف اسی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو دوستو، اس میں ہمارا بہت بڑا قصور ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے میرے پیارے دوستو، یہ بالکل بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ عزت کا کام ہے۔ کسی کی عزت کو بچانا، کسی کی عزت کو اپنی عزت بنانا، دوستو یہ ایک عزت کا کام ہے۔ اگر میرے بھائیو یہ غلط کام ہوتا، یہ بے عزتی کا کام ہوتا، تو میرے پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہاں کے آقا یہ کام کرتے؟ دوستو ہمیں اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کام کس قدر معزز ہے، ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے لیے یہ واقعات مختلف کتابوں سے ڈھونڈ کر لاتے رہتے ہیں۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے
کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اسلام کی بات کو سننا اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔